حضور صاحبزادہ والا شان سائیں محمد فراز احمد ڈوگر صاحب کے ارشادات عالیہ سے قبل میں بہت سوچتا رہا کہ آپ کے شایان شان کیا عرض کروں، تو یقیناً وہی جو فیاض الحسن صاحب بھی اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ میرے خیال میں جتنے بھی حرف سوچے ہیں، میرے خیال میں جتنے بھی حرف سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ اور حضور صاحبزادہ صاحب کی بارگاہ میں دو تین اشعار کا نذرانہ کہ اساں مست دیوانے عشق دے ساڈے لوگ عشق دا روگ، اساں مست دیوانے عشق دے ساڈے لوگ عشق دا روگ، سانو کافر آکھ دے اساں جج دے وکھرے لوگ، اساں ماہی کوک دے ساڈا ورد نہ کوئی ہو، ساڈا وجد زیارت یار دی ساڈے گل وچ عشق دا جوگ، اساں مست دیوانے عشق دے ساڈے لوگ عشق دا روگ۔ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے حضور صاحبزادہ والا شان سائیں محمد فراز احمد ڈوگر صاحب، اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان و ارواح کو معطر و منور فرمائیں گے۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشکور کے گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیت، بلغ الولا بے کمال ہی، کشفت دجا بے جمال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ الوہیت میں عرض ہے کہ اے بار لا ہم تیرے عاجز و مسکین بندے، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہیں، اور جس طرح تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ تا فرمایا، حکم تا فرمایا کہ سب سے پہلے بارگاہ الوہیت میں اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو اور پھر دعا مانگو تاکہ وہ درجہ قبولیت میں۔ تو آپ کے حکم کے مطابق کہ بار اللہ سب سے پہلے تیری حمد و ثنا بیان کی، پھر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا، اور بار اللہ اب تیری بارگاہ الوہیت میں ہم تیرے عاجز و مسکین بندے یہ حاضر ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں کہ جس ہستی پاک کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی محفل سے جائے بیٹھے ہیں، ان کی شان غوثیت کا ادراک تو بہت بڑی بات ہے۔ باخدا آپ کا تذکرہ فقط آپ کی ہی زبان سے ممکن ہے، آپ کا تذکرہ فقط آپ کی، ہم تو صرف اور صرف اتنی بڑی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر کے بس اپنا مقدر سنوارنے کے لیے بیٹھے، ان کی شان کا ادراک بخدا ہم نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کو وہ والے ارشادات سنانے لگا ہوں، آپ خود مانیں گے کہ ان کی شان کا ادراک بخدا یہ زبانیں کرنے سے قاصر ہے، یہ زبانیں فرمایا میری زبان کو مقام کن عطا ہوا ہے، مقام کن عطا ہوا ہے۔ 25 سال میں جنگلوں میں صحراؤں میں پھرتا رہا، ریاضتیں اور عبادات کرتا رہا، پھر جا کے میں مسند ارشاد پہ بیٹھا، میرے اوپر ایسی آزمائشیں آئیں کہ اگر پہاڑوں پر آتی تو باخدا ریزہ ہو جاتے۔
فرمایا اللہ پاک نے میری زبان کو مقام کن عطا فرمایا ہے، میں پہاڑوں کا حکم دیتا تھا وہ میرے لیے بچھے بچھائے دسترخوان حاضر کرتے تھے، پہاڑوں میں سے میرے لیے حلوہ نکل آتا تھا، کھانے نکل آتے تھے، میں جو چاہتا نوش کرتا، میں ریت کو حکم دیتا وہ میرے لیے شربت اور پانی مہیا کیا کرتی۔ یہ خود فرما رہے ہیں، کسی نے آپ کے اوپر نہیں لکھا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم نہ صرف یہ کہ مقام ولایت میں غوث الاعظم ہے، بلکہ علم میں بھی امام اعظم ہے اور امام اکبر کے مقام پر فائز ہے، جلیل القدر مفسر اور امام تفسیر ہیں، امام حدیث ہیں اور فقہ کے بھی امام ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ بہت بڑے صاحب کرامت اور صاحب کشف بزرگ ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ غوث قطب ابطال ان کے تلامذہ ہیں، ان کے در کے بکاری، کئی غوث قطب ابدال ان کے در کے بکاری ہیں جنہوں نے آپ سے علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ پڑھا۔ ہر روز اپنے درس میں 13 مختلف علوم کا درس دیا کرتے، ہر روز۔ اتنے بڑے عالم شریعت اور اتنے بڑے آپ عالم طریقت ہے کہ ہر سال 3000 جید علماء جو حدیث کے ماہر ہوتے، علم حدیث کے تیار کر کے تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں روانہ کرتے مختلف علاقوں میں۔ قصہ مختصر یہ کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قدمی حاضہی علی رکبتن کل ولی اللہ۔ جب یہ حکم فرمایا اجمیر کے پہاڑوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا سر جھکایا اور فرمایا حضور میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی، میری آنکھوں کے اوپر بھی، میرے سر کے اوپر بھی آپ کا قدم ہے، قدمی حاضہ علی رکبت کل ولی اللہ۔ حضرت باجزید، حضرت جنید بغداد، حضرت جنید بغداد فرماتے ایک روز ایمی مجھے خیال گزرا کہ اے جنید تو نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ولایت میں۔ اسی وقت عالم رواح میں سیدنا عبد القادر کی روح منکشف ہوئی میرے اوپر غشی طاری ہو گئی اور کہنے لگی اے جنید غور سے سن، اولین اور آخرین کا سردار عبد القادر آنے والا ہے۔ یہ نہ سوچ اے حضرت جنید آپ بڑے ہیں مجھ سے، عمر میں بڑے ہیں، باخدا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کی عزت و تکریم اپنی جگہ، مگر میرے خدا نے مجھے یہ مقام بخشا ہے کہ قدمی حاض علی رکبت کل اولیاء، اولین و آخرین کا سردار عبد القادر آنے والا ہے۔ 60 گھروں میں بیک وقت افطاری کی، 60 گھروں میں بیک وقت افطاری کی۔ صاحبزادوں سے پوچھا وہ تو اپنے گھر میں افطاری کر رہے تھے۔ میں نے سوچا 60 گھروں میں کیسے افطاری کر سکتا ہے یارو؟ ملک الموت ہزارہ جگہ پر ایک مقام پہ کھڑا ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے، حاضر ہو سکتا ہے، ہزارہ مقامات پر ایک وقت میں جا سکتا ہے، مسجود ملائک نہیں جا سکتا؟ مسجود ملائک نہیں جا سکتا؟ یہ ورثہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور کہا اے موسیٰ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے، اور حضور غوث الاعظم اپنا مقام بتا رہے ہیں۔ میں نے خضر کو کہا کہ جس طرح چاہے آپ دوسروں کا امتحان لیتے رہیں، لیکن میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ اسرائیلی ہیں، میں محمدی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ غوث الاعظم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا مجھے میرے رب نے غوث الاعظم کہہ کے پکارا ہے۔ اے مشرق و مغرب کے رہنے والے، آپ فرماتے ہیں
میرے اوپر قیاس نہ کر، مشرق و مغرب کے رہنے والے میرے اوپر قیاس نہ کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا، میں ان میں سے ہوں۔ مجھ سے دن اور رات میں 70 بار کہا جاتا ہے آنا اختروکا وترضا ولا عینی، میں نے تجھے پسند کر لیا تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ مجھ سے کہا جاتا ہے عبد القادر تجھے تیرے حق کی قسم جو مجھ پر ہے، تو بات تو پہلے جا کے سنی جائے، کچھ بول تو صحیح تاکہ سنی جائے، تجھے قسم ہے اس حق کی جو میرے اوپر ہے، تیرا یہ پہن، یہ کھا، یہ پی۔ فرمایا میرا بھید میری پیدائش سے پہلے بھی مخلوق میں سرایت کیا ہوا تھا، میرا بھید میری پیدائش سے پہلے بھی مخلوق میں سرایت کیا ہوا تھا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو آپ کی خدمت اقدس میں خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں، وہ تو شعر بیش بہار اپنے سنے ہوئے ہیں، آج ان کی نثر بھی سنے ذرا۔ پہلے تو اشعار سنے نا، فرماتے راتی رتی نیند نہ آوے دھیان روے حیرانی ہو، راتی رتی نیند نہ آوے دھیان روے حیرانی ہو، عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو، کر عبادت کچھ حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی ہو، حق حضور انہاں نو حاصل باہو جنہ ملیا پیر جیلانی ہو۔ مقصد حیات ان کو ملتا ہے جنہ ملیا پیر جیلانی ہو، سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی میں کن دھر کے، میرا بیڑا اڑیا وچ کبران دے جتھا مچ نہ بیندے ڈگ دے مارے، جتھا مچ نہ بیندے ڈگ دے، یا غوث اعظم کتب ربانی محبوب سبحانی میری باں پھڑی چڑھ کر کے، پیر جنادہ میرا بہو اوہی کنڈی لگ دے تر کے، عملہ والے لگ لگ جاندے، ہر کسی نے یہی کہا، لگ لگ جاندے غافل غوطے کھاندے، ڈبن نہ دیندے پیر محمد بخشا کامل جنا دے، پیر میرا مدینے والا جڑا لاوے پار سفینے، بنا باج نسبت دے گل نہیں بننی پاویں بری مریے وچ مدینے، باج نسبت دے گل نہیں بننی۔ ماتے بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمبیاں چیراں، تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں، انہاں لیراں دی کفنی گل پا کے رلساں سنگ فقیراں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تکرسوں میرا میرا۔ یہ تو وہ شعر ہیں جو آپ نے بارہا سنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو رسالہ روحی ان کی اپنی تصنیف ہے، خود اپنی تصنیف ہے۔ فرماتے ہیں ہر نبی اللہ کے نور صفاتی کا پرتو ہے، اور غوث الاعظم وہ ہیں، ان کا وہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے نور ذاتی کا پرتو ہے۔ کسی کو مقام معیت حاصل ہوا، کسی کو مقام فنا حاصل ہوا، مجھے مقام بقا عطا ہوا کہ میری زبان تا ہے کن برابر لکھے قلم دے موڑے ہو، لکھے قلم دے موڑے ہو، زبان تا میری کون برابر لکھے قلم دے موڑے ہو۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، آپ کے ارشادات آپ کی زبانی، یہ ریکارڈ کر لیں، زندگی میں کام آئیں گے، اپنے موبائل ریکارڈ کر کے، روز روز یہ بات نہیں ہوتی، ریکارڈ کر لیں، سنا کریں اس کو پھر گھر جا کے۔ فرماتے ہیں میں شمشیر برہنہ ہوں اور چڑی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر نشانے پر لگنے والا ہے، میرا نیزہ بے خطا اور میرا گھوڑا بے زین ہے، میں عشق خدا بندی کی آگ حال و احوال کا سلب کرنے والا ہوں، دریائے بے قرار رہنمائے وقت کی دلیل ہوں، میں ہوں محفوظ اور ملحوظ، اے روزہ دارو، اے شب دارو، اے پہاڑوں پر بیٹھنے والو، خدا کرے تمہارے پہاڑ بیٹھ جائیں یہ خانقاہ نشینوں، خدا کرے تمہاری خانقاہیں زمین دوز ہو جائیں، حکم خدا کے سامنے آؤ کہ میرا حکم خدا ہے۔ اللہ اکبر، حکم خدا کے سامنے آؤ، میرا حکم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہہ دیا باخدا شان غوثیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، شان غوثیت کا بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ خود اپنی زبان سے، جس طرح بعین ہی جب مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی جب زمانہ خلافت میں آپ گئے بصرہ میں، فرمایا سب وعظوں کے ممبر توڑ دو،
سب کو واز سے منع کر دو. جب حسن بصری کے سامنے گئے پوچھا تو عالم ہے یا طالب علم ہے؟ حضور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقط اور فقط رسول اللہ کا احکامات سناتا ہوں بس. فرمایا اس کا منبر رہنے دو، باقی سب کے تباہ کر دو. میں نہیں تھی نا، میں تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ پیے ہوئے ہیں حسن بصری. امام وقت ہے، امام زمانہ ہے. جب ملائے کائنات کے سامنے آیا، حضور میں کچھ بھی نہیں، نہ طالب علم ہوں نہ صاحب علم ہوں، کچھ بھی نہیں، نہ عالم ہوں، کوئی دعویٰ نہیں، میں نہیں ہوں، فقط وہی وہ ہے. حکم خدا کے سامنے آؤ کہ میرا حکم حکم خدا. اے رہروان منزل، اے ابدال، اے اقتاب، اے اوتاد، اے پہلوانوں، اے جوانوں، اور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کر لو. آؤ اور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کرو. بہ رہا ہے یہ دریا اور آج تک جاری و ساری ہے. ان کے لیے نہیں تھا جو اس دور میں تھے، سب کے لیے ہے اور قیامت تک جاری و ساری ہے. فرمایا عزت پروردگار کی قسم، تمام نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے پیش کیے گئے اور میری نظر لوح محفوظ پر جمی ہوئی ہے. میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا غوطہ خور ہوں. میں تم پر اللہ کی حجت، رسول اللہ کا نائب اور ان کا دنیا میں وارث ہوں. انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں. میں تمام پیروں کا پیر ہوں. میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ اکبر. جو سائیں جی کا پسندیدہ شعر ہے کہ اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، اس مرد غوث العظم سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو. تو بندہ آفاق ہے، وہ صاحب آفاق. تجھ میں تو پیدا نہیں ابھی ساحل کی طلب بھی، وہ پاکی فطرت میں ہے محرم اماق. مایا تیری اور میری کوئی نسبت ہی نہیں ہے. میرے اوپر اپنی زبان نہ آزما کہ غوث کہوں یا نہ کہوں. میرے اور مخلوق کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہے. میرے اور مخلوق کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہے. مجھے کسی کو مجھ پر قیاس نہ کر. میری تخلیق تمام امور سے بالا تر ہے. میں لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں. اے زمین کے مشرق و مغرب اور آسمان کے رہنے والوں، ملا اعلیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں، آسمان کے رہنے والوں، حق تعالیٰ فرماتا ہے اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں بھی ان میں سے ہوں جنہیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. میری حقیقت کا ادراک اللہ ہی جانتا ہے. مجھ سے دن اور رات میں 70 بار کہا جاتا ہے انا اخترتک ولا تجز ولا عینی، میں نے تجھے پسند کر لیا تاکہ تو پرورش کرے میری آنکھوں کے سامنے. مجھ سے کہا جاتا ہے عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو تجھ پر ہے ذرا بات تو کرتا کہ سنی جائے، کچھ بول تو صحیح. مجھ سے کہا جاتا ہے عبد القادر تجھے تیرے اس حق کی قسم جو تجھ پر ہے، کھا اور پی، میں نے تجھے قسم توڑنے سے مامون بنایا ہوا ہے. خدا کی قسم جب تک مجھے حکم نہ ہو نہ میں کچھ کہتا ہوں، نہ کرتا ہوں، نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں. خوش ہو جائے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور خوش ہو جائے ہر وہ شخص جو ان کا مرید ہے. یہ اپنی زبان سے ایک دفعہ زندگی میں بلکہ بارہا کیا کرو. آج سب کہیں یا غوث اعظم، ہم بھی ہمارے مرشد کی طرح ہم بھی آپ کے مرید ہیں. سب کہیں ہم آپ کے مرید ہیں. یا غوث اعظم ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، آپ کے قدم ہماری گردنوں پہ بھی، سر پہ، آنکھوں پہ. بے شک آپ کے قدم ہماری گردنوں پہ. فرمایا میرے ہاں ولایت و درجات تقسیم ہوتے ہیں. کوئی ولی ایسا نہیں جس کی گردن پر میرا پاؤں نہ ہو. میری زبان کو اللہ نے حرف کن عطا فرمایا ہے. یہ ہیں آپ کے ارشادات. پھر فرمایا اب وہ والی باتیں بتا رہے ہیں کہ جو میری اور میرے اللہ کے درمیان میں ہوئی. سنیں ذرا ایک ایک ارشاد. اور اپنا رسالہ غوثیہ خود تحریر کیا ہوا، کسی نے آپ کے اوپر نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا. میں تو وہ بات ہی نہیں کرتا، کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. آپ کی کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. آپ کی شان وہی ہے جو آپ نے خود بیان کر دی. قال اللہ تعالی یا غوث الاعظم، اللہ پاک فرما رہا ہے یا غوث الاعظم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غوث الاعظم تو غیر اللہ سے دور رہ اور اللہ سے مانوس رہ. اللہ پاک خود فرما رہا ہے. پھر فرمایا اے غوث الاعظم میں نے عرض کیا اے رب میں حاضر ہوں. گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا جو شریعت کیا ہے؟ عرض کی میں نے پوچھا یا مالک یا میرے رب شریعت کیا ہے؟ فرمایا وہ طریقہ جو عالم ناسوت اور ملکوت کے درمیان میں ہے وہ شریعت ہے. جو عالم ملکوت اور جبروت کے درمیان میں ہے وہ طریقت ہے، اور جو عالم جبروت اور لاہوت کے درمیان میں ہے وہ حقیقت ہے. کہتے ہیں بدبخت کہ صوفیزم 200 سال کے بعد آیا. اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور معرفت کیا ہے. اگلا ارشاد سنیں، یقین کریں دل پھیپھڑے گردے سب تیار کر لے سننے کے لیے. میں نے سوال کیا اے رب تیرا کوئی مکان ہے؟ میں نے سوال کیا اے رب تیرا کوئی مکان ہے؟ فرمایا اے غوث الاعظم میں مکانوں کا پیدا کرنے والا ہوں اور انسان کے سوا میرا کوئی مکان نہیں ہے. الانسان سری وانا سرہ. لیکن بخدا تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز اللاکی نہیں ہے. یہ معنی اصل شہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں وہ بے باکی نہیں ہے کہ جو تجھے لنترانی سننا پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انسان کے سوا میرا مکان کوئی نہیں ہے. مکانی ہوں کہ آزاد مکان ہوں، جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں. وہ اپنی لا مکانی میں رہے مست. مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں، مجھے اتنا تو بتا دے میں کہاں ہوں. وہ میرا رون کے محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے. مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں. خدا جانے مقام دل کہاں ہے، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. خواجہ قطب الدین سے پوچھا یہ دل کہاں ہے؟ فرمایا نہ شرقی ہے نہ غربی ہے نہ شمالن ہے نہ جنوبن ہے. دل دریا سمندروں ڈگے کون دلاں دیاں جانے ہو. وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو. جو یو دل دا محرم ہوئے سو یو رب بچانے ہو. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے. دم ہے تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے چراغ راہ منزل نہیں ہے. در حقیقت یہی تو ہی تھی جسے نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. باجدید بستامی کہنے لگا میں عرش اعظم کے سامنے توفیق الہی سے پہنچا. دیکھا کہ تھر تھر کانپ رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے خشیت الہی سے. میں نے کہا اے باجدید مجھے میرے رب کا پتہ تو بتا دے، مجھے میرے رب کا پتہ تو بتا. تیرے اوپر وہ کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش. کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا تھر تھر کانپنے لگا جلالت الہی سے اے باجدید تجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرا رب میرے اوپر سکونت کیے ہوئے. بخدا میرے تو جب سے پیدائش ہوئی ہے مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بندہ خدا کے قلب میں بستا ہے. وہ تو قلب مومن میں بستا ہے. قلوب المومنین عرش اللہ. یہی تو ہی تھی جسے نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. ارے غافل نگاہ پیدا کر تجلی عین حق ہے کہ بیگانہ رہ نہیں سکتا دریا اپنی موج سے. بیگانہ رہ نہیں سکتا دریا اپنی موج سے. رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے ممبر کی وہ حلاج کی ذولی کو سمجھائے رقیب اپنا. تیرا کیا مقابلہ منصور سے حلاج سے؟ تیرا کیا مقابلہ غوث الاعظم سے؟ تیرا کیا مقابلہ سلطان العارفین سے؟ تیرا کیا مقابلہ قطب الدین سے؟ کیا فرید الدین سے تیرا مقابلہ؟ کیا تیرا مقابلہ معین الدین چشتی سے؟ ارے قوم کیا ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ یہ کیا جانے 2 رکعتوں کے امام؟ یہ کیا جانے 2 رکعتوں کے امام؟ اس مرد غوث الاعظم سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو. تو بندہ آفاق ہے وہ صاحب آفاق. تجھ میں پیدا نہیں ساحل کی تڑپ بھی ابھی وہ پاک کی فطرت سے ہے محرم اماک. ان کے اوپر تانا زنی کرنے کی بجائے اس شرر سے اپنے خرمن دل کو پھونک تاکہ تو بھی پاکی فطرت ہو سکے محرم اماک.
تاکہ تو بھی ہو سکے۔ پھر فرمایا میں نے دریافت کیا ہے رب تو نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا ہے غوث الاعظم میں نے فرشتوں کی تخلیق انسان کے نور سے کی اور انسان کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، مجھے یہ بتائیے اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اے جابر سن، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، پھر وہ نور مشیت ایزدی سے بحر وحدت میں جہاں چاہتا سیر کرتا، جہاں چاہتا سیر کرتا، پھر اس نور سے زمین و آسمان کرسی و عرش حتیٰ کہ ملائکہ بھی اسی سے پیدا کیے۔ وہی اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے میں نے انسان کے نور سے، حضور بشر ہی ہے نا، انسان کے نور سے، نور محمدی سے، پھر مجھ سے فرمایا اے غوث الاعظم میں نے انسان کو اپنی سواری اور سارے اکوان کو انسان کی سواری بنایا۔ خلقت الملائکہ من نور الانسان وخلقت الانسان من نوری۔ پھر فرمایا مجھ سے فرمایا اے غوث الاعظم انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں، اگر انسان جان لے جو اس کی منزلت میرے نزدیک ہے تو ہر سانس میں کہے آج کس کی بادشاہت ہے ماں سوائے میرے، بلے شادہ حکم نہ منیا شیطان خوار کوایا ہے، بلے شادہ حکم نہ منیا۔ ہر بندے نے ایک ہی بات کی، سب نے ایک ہی بات کی، ذرا بے خود ہو کے ویکھ میاں جدی بستی ہی وہی وقت ہے، بنا گر کام لائے بھید کھلے نہ کلمہ کوئی دسدا ہے۔ بلے شاہ صاحب پیت پیتا دا ادوں پایا جنوں شاہ لیت پتا کے اشارہ۔ یا اللہ سنے ذرا دوبارہ سنے یار۔ پھر مجھ سے فرمایا ہے غوث الاعظم انسان میرا بھید ہے میں اس کا بھید ہوں، اگر انسان جان لے جو اس کی قدر و منزلت میرے نزدیک ہے تو ہر سانس میں کہے کہ آج کس کی بادشاہت ہے ماں سوائے میرے۔ حضور کا اپنا ارشاد، خود روح مسال تے جسم ہویا اپے ہر وچ وسدا ہے، جدوں اکھیاں دتیاں مرشد نے ہر ویکھیا ہر کچھ، مرشد کے بغیر نہیں پتا چلے گا، بنا گر کا عمل نہ یہ بھید کوئی دسے۔ اٹھ بلیا میلہ ویکھن جا، جی کو مل جے بخشیا تو بھی بخشیا جا۔ کتے مومن ہو کے مندہ ہے اقرار کرتا ہے کہیں، کتے مومن ہو کے مندہ کتے کافر ہو کے نسدا ہے، بلے شادہ حکم نہ منیا شیطان خوار کروایا ہے۔ پھر فرمایا مجھ سے اللہ پاک نے اے غوث الاعظم، ہر بات پہ غوث الاعظم کہہ کے اللہ پاک فرما رہا انسان کوئی چیز نہیں کھاتا نہ پیتا نہ کھڑا ہوتا نہ بیٹھتا نہ بولتا نہ سنتا نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے نہ اس سے بے رخ ہوتا ہے مگر یہ کہ اس میں ہوتا ہوں، میں ہی اس کو ساکن رکھتا ہوں اور متحرک رکھتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ پھر مجھ سے فرمایا ہے غوث الاعظم انسان کا جسم، اس کا نفس، اس کا قلب، اس کی روح، اس کے کان اور آنکھ، اس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان، ہر ایک کو میں نے ظاہر کیا اپنی ذات سے اپنے لیے۔ وہ نہیں ہے مگر میں ہی ہوں، میں اس کا غیر نہیں ہوں۔ وہ نہیں ہے مگر میں ہی ہوں، میں اس کا غیر نہیں ہوں۔ پھر مجھ سے فرمایا اے غوث الاعظم جب تم کسی فقیر کو دیکھو کہ وہ فقر کی آگ میں جل گیا ہے اور فاقے کے اثر سے شکستہ ہو گیا ہے تو اس کا تقرب ڈھونڈو، وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ فقیر کون ہے؟ جو اللہ کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو، ہر شے سے بے نیاز ہو، اس کا تقرب ڈھونڈو کیونکہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ بس آخری ارشاد، بہت زیادہ ارشاد آتے ہیں، اتنے ہیں کہ فجر کی ذانک ہو جائیں وقت۔ فرمایا مجھ سے فرمایا اے غوث الاعظم میرے نزدیک فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ مقام فقر سمجھیں حضور غوث الاعظم سے،
بلکہ فقیر وہ ہے جس کے لیے امر ہے ہر شے میں کہ جب اس شے کو کہے ہو جا تو پھر وہ ہو جائے. اللہ اکبر. زبان تو میری کن برابر لکھے قلم دے موڑے ہو. لیکن قصہ مختصر، اتاری ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی. تو حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار، کل اولیاء کے سردار، سب کی گردنوں پہ حضور کا قدم، ہماری بھی گردنوں پہ حضور آپ کا قدم. قصہ مختصر، ہر وجود اللہ پاک نے جن جن کو بھیجا، اللہ پاک نے فرمایا نبوت ختم ہوگی اب میرے وارث ہوں گے اور بے شمار ہوں گے. یہ وارثوں کے بھی سردار ہیں، یہ سارے وارثوں کے سردار ہیں. قصہ مختصر یہی ہے کہ سب نے یہی پیغام دیا ہے کہ لوئے لوئے پر لے کڑی، لوئے لوئے پر لے کڑی ہے جے تو دپانڈا پڑنا، شام پہ بن شام محمد کر جاندی نے ٹرنا. جنہ پیچھے پاپ کمانے کتھے نے اج کر دے تیرے، جنہ پیچھے پاپ کمانے کتھے نے اج کر دے تیرے. پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. یہ درد، یہ آہ لے لے ان سے. یہ ورثہ ہے جن کا، یہ حضور غوث اعظم کے جو غلاموں کا جو ورثہ ہے، ان سے وہ درد اور آہ، وہ سوز اور وہ تڑپ لے جو تیری آخرت بھی سنبھال. درد منداں دی آہی کولوں پہاڑ پتھر دے چڑھ دے. درد منداں دی آہی کولوں پہاڑ پتھر دے چڑھ دے ہو. درد منداں دی آہی کولوں پج ناگ زمین وچ وڑ دے ہو. درد منداں دی آہی کولوں آسمانوں تارے جھڑ دے ہو. درد منداں دی آہی کولوں عاشق مول نہ ڈر دے ہو. پر عارف دی گل عارف جانے، کیا جانے نفسانی ہوں. اساں پردیسی، ساڈا دیس دراڈا، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. بن طرف زمین دے چلایا ہو، باہو اسا لکھیا چوڑی پایا ہو. رہزن دنیا نہ کر جیڑا ساڈا اگے دل گھبرایا ہو، ساڈا اگے دل گھبرایا ہو. رہزن دنیا نہ کر جیڑا ساڈا اگے دل گھبرایا ہو. جی جیوندے کی جانن سار مویاں. فکر آخرت کی دعوت دینے کے لیے آئے نا سب. حضور غوث اعظم سلطان بہو سب کو یہی کچھ کرنے آئے کہ لوگوں ان سانسوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنا مقصد حیات پالو. مقصد حیات چاہے کچھ بھی ہو، چاہے رضائے الہی کا حصول ہو، آمد الناس کے لیے ہو، چاہے وصال الہی کا حصول ہو، بنا مرشد کا عمل نہیں ملتا. بنا گر کا عمل بید کوئی نہ دستا، بنا شاہ نیت یہ پیت کوئی نہ دستا. سہ پھیرے مارے مکے دے، اسا پھریا لاہور بھی سارا، ایویں پھر جندری رولی لبیا نہ یار پیارا. بلے شاہ اسا پیت پیتا دا انہوں پایا جنہوں شاہ نیت دا اشارہ. رب رب کر دے بڈے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. اور رب دا تیرے اندر واسطہ وچ قرآن دے اشارے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وچ قرآن دے اشارے. نَحْنُ أَقْرَبُ الْوَرِيدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وچ قرآن دے اشارے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ وچ قرآن دے اشارے. پر جیوندے کی جانن سار مویاں دی، جیوندے کی جانن سار مویاں دی. ایتا او جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اتھے خرچ لڑیندا کردا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو پائیاں دوجا عذاب قبردہ ہو. واہ نصیب انہاں دا باہو جڑے وچ حیاتی مردہ ہو. جس نے اپنا مقصد حیات ان سانسوں میں حاصل کر لیا. جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا. سنیا سخن گئیاں کھل لکھیاں، اسا چت مولا ولایا ہو، اسا چت مولا ولایا ہو. کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہو. لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لا پرید اجے محمد روے جگ تے کہانی. کوئی کہانی چھوڑ کے جاؤ اس دنیا میں، بے شماروں میں شمار ہو کے نہ مرنا. مرن تھی اگے مر گئے باہو، اسا تا مطلب پایا ہو. تو انتا قبل الموت کے بارے میں فرما رہے ہیں، مرن تھی اگے مر گئے باہو، اسا تا مطلب نو پایا ہو. جے جوندیاں مرنا مرن رہنا ہوئے تا بھیس فقیران دا پائیے ہو. جو کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ روڑی سہیے ہو. جو کوئی کڈے گالی مندہ اس نو جی جی کریے ہو. جو کوئی کڈے گالی مندہ گلا لانا پنڈی خواری یار دے پاروں سہیے ہو.
کوئی برا بلا کہے بس انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر وہ کہے گا کہ جو میرے ولی سے دعوت رکھے اپنے مقابل مجھے پائے گا، جو میرے ولی سے دعوت رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تبتل علیہ تبدیلا ہو جا، ہر چیز سے کٹ کٹا کے بس اس کا ہو جا، لیکن کسی غلام رسول کی نگرانی میں اکیلا نہیں، تیرے جذبہ وصال کا، تیرے جذبہ حصول رضائے الہی کا کوئی نہ کوئی پاس باں ہونا چاہیے۔ چڑھ چنا تو کر رچنائی تیرا ذکر کریں دے تارے، گلیاں دے وچ رل دے لالاں دے ونجارے، شالا کوئی مسافر نہ تھی وے کک جنا تھی بارے، تاڑی مار ڈانا باہو ستے آپے اڈن ہارے، چڑھ چنا تو کر رچنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو، تیرے جیا چن کئی سہ چڑھ دے سجنا باج سانو ہنیرا ہو، سجنا باج سانو ہنیرا ہو، جتھے چن ساڑا چڑھ دا تے قدر نہ کچھ تیرا ہو، جس دے کارن اسی جنم گمایا باہو یار ملے کا پھیرا ہو۔ قصہ مختصر پھر وہی کہ حضور غوث اعظم کا بس فرمان انہی کی زبانی سنا کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے شخص تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ نے غیرت کھائی ہے کہ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر ایسا برتن بن جا، ٹوٹا ہوا برتن جس میں ما سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے، جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، جنہ پیچھے پاپ کمانے کتنے نے کر دیتے۔ حضور غوث اعظم کا فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو قدموں میں لا بٹھائے گا، ذلیل و رسوا ہو کر مخلوق تیرے قدموں میں آئے گی، تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں سب لٹا دی جائیں گی، وہ جو تجھ سے منہ موڑ گئے تھے وہ سب واپس پلٹائیں گے، تیری دولت واپس لٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے، جب تک یہ تجھے تکلیف دیتی رہے گی۔ اور 100 باتوں کی ایک بات بس پلے باندھیں، حضور غوث اعظم کا دیا ہوا تویز، ہر محبت دکھ دیتی ہے ما سوائے اللہ کی محبت کے۔ وما علینا الا البلاغ۔